حرم کے گود میں اس طرح بوتراب آئے نبی کے قلب پہ جیسے کہ الکتاب آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قائم ٹی وی کینیڈا دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام عالم آن قائم سے سجاد شاہ جی کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، پروردگار عالم نے قرآن مجید کی صورت میں انسان کو جو نعمت عطا کی ہے، اس میں خدا کی ذات و صفات کا بیان بھی ہے، اس میں اس کی عبادت کے طریقے بھی ہیں، معاملات کے اصول و احکام بھی ہیں، اور قدس کے سلیقے بھی۔ یہ کتاب مشعل راہ ہے اور تا قیامت انسان کے لیے مشعل راہ رہے گی۔ پروگرام عالم آن قائم میں میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب قبلہ مولانا سجاد شبیر صاحب کو اور جناب ذاکر باسط علی نقوی صاحب کو۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ آغا، عبادت کے عنوان سے ہم گفتگو کر رہے تھے، بات اس مرحلے تک پہنچی کہ عبادت صرف مسلح پر نہیں۔ ایک عام سا سوال ہے جو اکثر ہمارے ہاں جب لوگ بیٹھک میں ہوتے ہیں، مجلس میں ہوتے ہیں، محفل میں ہوتے ہیں، گیدرنگز میں ہوتے ہیں، تو وہ آپس میں یہ گفتگو ہوتی ہے کہ حدیث ہے کہ نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ پھر بھی کیا وجہ ہے کہ بہت سارے وہ لوگ جو ماشاءاللہ سے 5 وقت نمازی ہیں، نافلہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سنت بھی پڑھتے ہیں جی، مگر اخلاقیات کے میدان میں وہ ہمیں بہت دور نظر آتے ہیں، ان کے اندر بڑا تکبر ہے اپنی عبادت کو لے کر۔ تو یہ بتائیے گا، جب نماز برائی سے بے حیائی سے روکتی ہے تو یہ کیا عوامل ہیں جو انسان کے کردار میں سدھار کا باعث نہیں بنتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ سجاد بھائی، یہ بالکل اس زمانے کا اور فی زمانے کا جس دنیا میں اور جس سیارے پہ ہم سانس لے رہے ہیں، یہ ہمارے معاشرے کا سوال ہے کہ آخر عبادت کرنے کے بعد کردار میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ جی، اور کیا ہم اس عبادت کے رموز کو اور اس کے مقصد کو حاصل کر بھی رہے ہیں کہ نہیں، یا صرف ہم جو ہے وہ سجدہ تو کر رہے ہیں اور مفہوم سجدہ سے ناآشنا ہیں۔ ہم صحیح، رکوع تو کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور رکوع سے ناآشنا ہیں۔ ہم مجلس صحیح، تو کر رہے ہیں، فلسفہ مجلس سے ناآشنا ہیں۔ ہم ماتم تو کر رہے ہیں مگر مقصد ماتم سے ناآشنا ہیں۔ ہم نوحہ تو پڑھ رہے ہیں مگر مقصد نوحہ سے ناآشنا ہیں۔ ہمارے معاشرے میں المیہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے عبادت کی چادر کو تو اوڑھ لیا ہے مگر ہمیں یہ نہیں پتا کہ آداب عبادت کیا ہیں اور عبادت سے نفس میں کیا تبدیلی آنی چاہیے۔ دیکھیں، اگر آپ کے جسم میں کوئی بیماری ہوتی ہے تو ڈاکٹر کی دوا سے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، اور صحیح، نفس میں اگر کوئی بیماری ہو جائے تو اس نفس کے اسپیشلسٹ اللہ نے آل محمد کو قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ، جب واہ واہ، نفس میں بے شک، بیماری آ بے شک، جائے بے شک، تو بے شک، کائنات میں آل محمد سے بڑا کوئی اسپیشلسٹ نہیں ہے۔ آئیے بے شک، ان کی عبادت کو سمجھ کے اگر ہم سجدہ کریں اور ان کی عبادت کو سمجھ کر ہم اپنی عبادات کو بجا لائیں، تو یہی تو بات تھی۔ ایک شخص نے، آپ کے صحابی نے، آپ کے چوتھا اور ہمارے چوتھے معصوم امام زین العابدین علیہ السلام سے فرمایا، اللہم صلی علی محمد اور وعلی وہ محمد۔ معصوم کہ جنہوں نے 25 حج پیادہ کیے تھے، میرے معصوم نے کہا، سبحان فرزند اللہ، رسول کتنے حاجی ہیں جو کعبے کے گرد گھوم رہے ہیں؟ معصوم نے فرمایا، یہ سارے تمہیں حاجی نظر آ رہے ہیں؟ کہا، فرزند رسول دیکھیں نا، سفید لباس میں آپ نے اعجاز امامت کا ہاتھ رکھا، اس صحابی اللہ نے چیخ ماری، کہا، فرزند رسول یہ تو کوئی جانور ہے، کوئی کون سا اللہ جانور ہے، کوئی کون سا جانور ہے؟ کہا، انسان کتنے ہیں؟ کہا، فرزند رسول چند انسان ہیں۔ کہا، بس یہی ہیں جو حاجی ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ آج اگر ہم عبادت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم،
सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम, रास्ता सही उन लोगों का जिस पर तूने अपनी नेमतें नाजिल की। वो सही कौन है जिन पर अल्लाह ने नेमतें नाजिल की? वो हैं जो रोटियां देते रहे। वाह कभी वाह वाह असीर वाह आया, कभी मिस्कीन वाह आया, वाह वाह कभी यतीम आया। वाह वाह ठीक है ना भाई? अगर मेरे पास एक रोटी हो, सिर्फ एक रोटी हो, और इफ्तार का वक्त आ जाए, दक्कल बाब होगा, कोई मोमिन कहे कि मैंने भी रोजा रखा है, तो मैं आधी रोटी तोड़ूंगा और आधी दूंगा। सज्जाद भाई कहेंगे मौलाना पूरी दे देते, मैं फौरन आपसे कहूंगा सज्जाद भाई आपने ये क्या कह दिया, मैंने रोजा नहीं रखा, मैं भी तो इंसान हूं, मुझे भी तो सही इफ्तार करना है। बस यही यही इबादत में फर्क है कि आले क्या मोहम्मद कहने ने सिखाया ये है, आले मोहम्मद ने सिखाया ये है कि मफहूम इबादत जब समझ में आएगा, जब तुम अपने हिस्से का सब कुछ दे दो और खुद वाह नमक और पानी से इफ्तार कर लो। आज सुभान जितनी अल्लाह भी सुभान इबादतें अल्लाह हम अल्लाहुम्मा कर रहे सल्ली हैं अला मोहम्मद वाह सज्जाद भाई, वाह वाह जितनी भी इबादतें हम कर रहे हैं ना, अल्लाह ने कहा वस्तईनो बिस्सब्र वस्सलात, पहले सब्र से मदद लो और फिर सलात से। सलात से मदद लो, बिल्कुल ये सही पहले सब्र से मदद क्यों लें हम? डायरेक्ट क्यों नहीं नमाज की तरफ जाए? का नहीं, सब्र क्या से। बात है वाह वाह क्या नुक्ता है सब्र कौन का? सब्र देखना है तो 12 को देख लो, 12 का सब्र वाह देख लो, सुभान 12 अल्लाह की सुभान रियाजत अल्लाह देख लो। वो मौलाए कायनात, वो मेरा मौला जो बेइज़्निल्लाह करके मुर्दे को उठाए और कायनात के ताजदार, मगर जब नमाज में क्या हो कहने कबला तो पूरा जिस्म कांप रहा है। वो सैयद सज्जाद, वाकई मासूम क्या बात इमाम, खुदा की क्या बात कसम, आप हम म- खुशकिस्मत हैं कि सहीफे कामिला जैसा इंसाइक्लोपीडिया है दुआ का। अगर बेशक बेशक दुनिया के पास, मगर बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ कुतुब बीनी का रवाज ही नहीं। मैं अपने नौजवानों से कहता हूँ, एक आखिर का टुकड़ा सहीफे कामिला की दुआ का अगर इंसान रोजाना 2 लाइनें इमाम के दुआ की इंसान पढ़ ले, तो मफहूम इबादत और इखलाकियात जो है इंसान की खुद बेदार हो जाए। क्या कहने सहीफे कामिला ना होती तो पूरी दुनिया में इंसान को अल्लाह से गुफ्तगू करने के आदाब आते ही ना। ये एहसान है सैयद सज्जाद का, जिसने बेशक अल्लाह से रुजू करने का तरीका सिखाया। कि बेशक जो अल्लाह बेशक कहे कि एक दफा बंदा कहता है या अल्लाह, मैं 70 दफा कहता हूँ जी मेरे बंदे, मैं तो तुम्हारे सुभान शेरक अल्लाह से भी ज्यादा करीब हूँ। है कोई मुझे पुकारे, मगर पुकारे तो सही, पुकारने के आदाब किससे सीखे हम? वो पुकारने के बिल्कुल आदाब सिखाएंगे, आले मोहम्मद सिखाएंगे। हम बेशक जितनी भी इबादत कर रहे हैं, आपने फरमाया ना कि क्यों किरदार में तब्दीली नहीं आ रही, हमारी औसाफ में तब्दीली क्यों नहीं आ रही है? हम दावा तो कर रहे हैं कि हम आले मोहम्मद के मानने वाले हैं। छोड़िए माशरे को, माशरा अपनी जगह, मगर हम तो दावेदार हैं ना कि हौज़े कौसर सही पे मौलाए कायनात हमें आएंगे, हमारे पास आएंगे। ये तो चले सही इब्ने हजर मक्की ने भी लिख दिया अपनी किताब में सवाइक़े मौरिक़ा में, जो कि हमारे रद में लिखी गई है कि जी हाँ जब तक जब तक मौला जवाज नहीं देंगे तब तक कोई पुलिस रात से गुजर नहीं सकेगा। तो मकसद सिर्फ ये है कि हमारे पास, दुनिया के पास सिर्फ पासपोर्ट है, हमारे पास पासपोर्ट के साथ वीजा भी है। क्या कहने कबला वाह जब वाह वाह जितनी भी वाह दुनिया वाह वाह इबादत वाह कर रही है, ये दुनिया जितनी भी इबादत कर रही है, वो है जवाजो सफर, वाह सफर करने का क्या कहने जवाज। मगर जब वो एयरपोर्ट पे आएंगे तो रोक लिए जाएंगे, इसलिए कि सही जब तक उस जवाजो सफर पे जिस मुल्क में जा रहे हैं, उस मुल्क के एम्बेसडर का वीजा नहीं होगा, अंदर नहीं जा नहीं सकते। होगा बिल्कुल आपके सही पास तो 12 का जवाज सफर के साथ 12 ने वीजा लगा के दे दिया है कि हमारे कहना मान के इबादत करोगे, हमें वाह समझ के करोगे, हमारे मकसद को समझ के करोगे, तो फिर इखलाकियात भी पैदा होंगे। आज के माशरे में फुकदान है इखलाकियात का, बिल्कुल इसलिए बिल्कुल कि इस हम आले मार्फत को हासिल मोहम्मद करना का बहुत नाम जरूरी है हम आले मोहम्मद का नाम तो ले रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं, मगर क्या बात है
کہ ان عبادات سے ہمارے کردار میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. آپ یہ اس عبادت سے ہٹ کے 2 مہینے 8 دن کتنے کمپائل نہیں کر سکتے آپ کے کتنی مجالس ہوتی ہے, کتنی بڑا انسٹیٹیوشن ہے, کتنا بڑی درسگاہ ہے وہ مجلس ہماری. اس میں توحید بھی سمجھائی جاتی ہے, نبوت بھی سمجھائی جاتی ہے, ائمہ طاہرین کے فضائل بھی بیان کیے جاتے ہیں, اخلاقیات بھی سمجھائی جاتی ہے. کیا سبب ہے کہ ہمارے کردار میں تبدیلی نہیں آ رہی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم صرف آل محمد کا نام لے رہے ہیں, آل محمد کے راستے کی تلاش نہیں ہے. اور راستہ جب ملے گا جب اپنے نفس کو, اس دنیا, یہ دنیا کی رہنائیاں ایسی ہیں کہ انسان بھول جاتا ہے. تھوڑا سا عہدہ ملے, تھوڑی سی شہرت ملے, تھوڑی سی دولت ملے تو انسان سب کچھ بھول جاتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آیا ہے, کتنے عرصے رہے گا اور اسے کیا لے کے جانا ہے. یہ 3 ایسے بیسک سوال ہیں. سجاد بھائی, میں ایک سفر میں جا رہا تھا محرم میں, تو میرے برابر میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, کتاب پڑھ رہے تھے. میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ میں سڈنی میں پروفیسر ہوں اور میں کمیونسٹ ہوں. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا یہ کمیونزم یونان سے چلی تھی, آپ کے پاس وسائل بھی ہیں, آپ کے پاس پیسہ بھی ہے, ہر چیز ہے, کیا سبب ہے کہ دنیا میں کمیونزم دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کہنے لگے آپ بتائیں. میں نے کہا ہر وہ دین, جتنے بھی ادیان ہیں, جس دین کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے. کیا کہنے, واہ واہ, کہ بہت خوبصورت. کہنے لگے کہ ہم جو ہے وہ ہم تحقیق کر رہے ہیں کہ ہم نہ تھے تو کہاں تھے اور ہیں تو کہاں ہیں. میں مسکرانے لگا. کہنے لگے آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ میں نے کہا اتنی بڑی کمیونزم, میں نے تو پڑھی ہے کمیونزم کو, پڑھا ہے میں نے کہا جب میں اسٹوڈنٹ تھا. میں نے کہا اتنی بڑی کمیونزم ابھی تک اس بات پہ ریسرچ کر رہی ہے کہ نہ تھے تو کہاں تھے اور ہیں تو کہاں ہیں. میں نے کہا آ جائیے گا ہماری مجلس میں, ہم یہ بھی بتا دیں گے کہ نہ ہوں گے تو کہاں ہوں گے. کیا کہنے, واہ 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 واہ, ہمارے بارہ دنیا میں آپ اس بات پہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ نہ تھے تو کہاں تھے اور ہیں تو کہاں ہیں. ہمارے بارہ نے تو یہ بھی بتا دیا کہ جب نہ ہوگے تو کہاں ہوں گے, تو کہاں ہوگے. تو کیا کہنے, واہ 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 واہ. یہ کب ہوگا؟ جب دل سے ریاکاری کو نکالیں گے, بالکل بالکل, نفس کو آل محمد کی طرف مائل کریں گے. آل محمد کا راستہ اخلاقیات کا راستہ ہے, مکتب آل محمد شرافت کا راستہ ہے. مکتب آل محمد یہی تو کیا تھا ایک شامی نے جو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کر رہا تھا. دیکھیں, طاقت نہ رکھتے ہوئے معاف کرنا کون سا کمال ہے, طاقت رکھتے ہوئے معاف کرنا کمال ہے نا. امام تھے, طاقت رکھتے تھے, وہ شامی توہین کر رہا تھا, امام سنتے جا رہے تھے. یہاں علامہ مجلسی علیہ رحمٰن نے فرمایا ہے کہ اتنی توہین کی اس نے, مگر امام خاموشی سے سنتے رہے. مگر آج یہاں کسی سے تھوڑی سی بات کر لیں آپ, وہ ہائپر ہو جاتا ہے. امام جب وہ تھک گیا, یہ لفظ ہیں علامہ مجلسی علیہ رحمٰن کے, آپ کی توسط سے سجاد بھائی میں میسج دے رہا ہوں قائم ٹی وی کی توسط سے, کہ جب وہ شامی خود تھک گیا تو امام نے فرمایا کہ بھوکے ہو تو چلو کھانا کھلاؤں. اللہ, اگر پیاس لگی ہے تو پانی پلاؤں. اچھا اگر تھک گئے ہو تو چلو میرے گھر آرام کر لو, اور اگر زیادہ سفر نہیں ہے تو یہ اشرفیہ لے لو. اچھا اگر سواری کمزور ہے تو میری سواری لے لو. قدموں پہ گر گیا. کیا سمجھایا امام نے کہ مکتب آل محمد اخلاق کا مذہب ہے. مکتب آل محمد میں یہی تو ملوکیت اور امامت کا فرق دنیا کو بتانا ہے. شاید قائم ٹی وی کے توسط سے یہ میرا پیغام پہنچ جائے کہ عبادتوں کی روح کیوں نکل گئی ہے. نماز ملوکیت میں بھی تھی, نماز امامت میں بھی تھی, روزہ ملوکیت میں بھی تھا, بالکل روزہ امامت میں بھی تھا, مگر فرق یہ تھا کہ ملوکیت کی عبادت بے روح تھی, اخلاقیات سے خالی تھی. آل محمد کی عبادت مکمل اخلاقیات کا مجسم تھی.
معصوم کی سبحان ہر ادا اخلاقیات بے تھی. شک بے شک. اللہ نے اسی لیے آل محمد پر نعمتیں تمام کی، اور غدیر کے میدان میں یہ اعلان ہوا الیوم، آج کے دن، یہ آج کا دن بڑی اہمیت کا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واہ واتممت علیکم نعمتی، آج میں واہ نے واہ. دین کو مکمل کیا. اور آپ نے نعمت کی بات کی تھی، نعمتوں کو تمام کیا کس پر؟ مولا کائنات کی ولایت پر. اور مولا بے کائنات شک کی ولایت جب تک حاصل نہیں ہوگی جب تک اس علی نے، مولا کائنات نے، جس نے سجدے میں کہا تھا رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا. واہ. کامیابی مولا کائنات کی دنیا کو بتا اس کو رہے ہیں میرا دل کہ کو واہ. دنیا کی ساری نعمتیں ایک طرف، مگر اللہ کا سجدہ معرفت والا، نعمت والا سجدہ، معرفت والا سجدہ. اگر بالکل میری ولایت کو چاہتے ہو، اگر آل محمد کو چاہتے ہو، تو معرفت والا سجدہ کرو گے تو مفہوم عبادت سمجھ میں آئے گا، اخلاقیات آئیں گی، برداشت آئے گا، ریاکاری ختم ہو جائے گی، مفہوم بالکل. عبادت سمجھ میں آ جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت خوبصورت، بہت خوبصورت بیان آغا، بہت خوبصورت. سلامت رہیے. اب میں درخواست کروں گا ذاکر باسط علی نقوی صاحب سے کہ بارگاہ اہل بیت میں ہمیں کوئی کلام جو ہے وہ سنائیں. جی بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کو ایک قصیدہ سنا رہا ہوں مولانا امام حسین بادشاہ کی شان میں. جزاک اللہ. قصیدے کا عنوان ہے نظر سے دیکھ آئے گا نظر حسین ایک. واہ واہ بہلول صاحب سے لکھا ہوا ایک کلام ہے، یہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں آپ کے ٹی وی کی توسط سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بسم اللہ اللہ اجازت صلی ہے؟ اللہ بسم اللہ. محمد وعلی. بسم اللہ بسم اللہ. نظر سے دیکھ آئے گا نظر سے دیکھ آئے گا نظر حسین ایک ہے نظر حسین ایک ہے صدا کھلا ہے جس قدر وہ در حسین ایک ہے وہ در حسین ایک ہے. کیا کہیں. 12 امام ہیں اور 12 امام کے بیچ میں جناب محمد 4 مرتبہ اور جناب علی 4 مرتبہ، جی جی جی. جناب امام واہ حسن واہ کیا بادشاہ کہنے. 2 مرتبہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ سبحان تشریح اللہ. کر رہا ہوں کہ یہ کس خوبصورتی کے ساتھ ماشاء اللہ سارے ہیں. ماشاء اللہ. عطا کی. محمد میں 4 ہیں واہ محمد میں 4 ہیں علی بن میں 4 محمد میں 4 ہیں علی بن میں 4 ہیں حسن بن میں 2 بنے جو کیا کہنے. دین کا وقار ہے حسن بن میں 2 بنے جو دین کا وقار ہے یہ بار بار سب بنے مگر حسین کیا ایک کہنے. ہے واہ 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 مگر واہ 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 واہ. حسین ایک ہے. بہت چلو خوب آپ بڑی بہت عالم خوب. محمد واہ کی ذات پہ. واہ واہ. بہت خوبصورت لگتا ہے. اب پروردگار کا مزاج اور امام حسین بادشاہ کا مزاج، وہ دونوں آپ کو مزاج بتانے لگا ہوں. کیا کہنے. خدا کا اور حسین کا خدا کا اور حسین کا بس ایک سا مزاج ہے خدا کا اور حسین کا بس ایک سا مزاج ہے زمین و آسمان پر فقط انہی کا راج ہے بے شک زمین و بے شک. آسمان پر فقط انہی کا راج ہے وہاں خدا بھی ایک ہے یہاں حسین کیا کہنے. ایک ہے
वाह 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 वाह, सलामत रहे, सलामत रहे, वाह वाह। सदा खुला है जिस कदर वो वाह दर, हुसैन एक ठीक है है। वो दर, हुसैन एक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत बेहतरीन कलाम आपने सुना और बहुत अच्छा पढ़ा, माशाल्लाह। मौला आपको सलामत रखे। मैं कायम टीवी कनाडा की तरफ से, आलिम ऑन कायम की टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ मौलाना सज्जाद शब्बीर साहब का, जाकिर बासित अली नकवी साहब का, कि आप लोगों ने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह। मौला आप लोगों को सलामत रखे। जी